نجوما في سماء العز صاروا لهم نور تلألأ كاللآلي كرام. ارے تم نے ختم نبوت کا کیا دفاع کرنا؟ تم تو رب کی توحید کا دفاع نہ کر سکے. تم تو رب کی توحید کے مسئلے میں فیل ہو گئے. ختم نبوت کی بات کی بات ہے. تم تو ایک رب کی ربوبیت پر، ایک اللہ کی الوہیت پہ ایمان صحیح طریقے سے نہ لا سکے. بلکہ مجھے آج یہ جملہ مجبور ہو کے کہنے دیجئے، کوئی جائے اور سنائے آصف جلالی صاحب کو، کوئی جائے سنائے خادم حسین رضوی گالیوں والے بابے کو. بابوں کے بھی الگ الگ نام ہوتے ہیں نا. اس بابے کا نام گالا کٹنے والا بابا ہے جو صبح شام گالیاں دیتا ہے. تمہیں پیارے نبی کے ساتھ کیا رشتہ؟ میرے نبی نے تو یہودیوں کی گالیوں کا جواب گالیوں میں نہیں دیا. تمہیں سوائے زبان پہ گالیوں کے کوئی بات نہیں آتی. میں کہتا ہوں سنو، اللہ کی قسم، جذبات میں نہیں، فضا میں خالی بات نہیں، دلیل کی بنیاد پہ کہتا ہوں، جتنے جرم مرزا غلام احمد قادیانی نے کیے قبروں کو پوجنے والوں، وہ سارے جرم تمہارے باپوں نے کیے. مرزا غلام احمد قادیانی کو نبوت کے دروازے تک پہنچانے والے تم تھے. مزید کہنے دو، مرزا کو خام مٹیریل دینے والے تم تھے. نبوت کے عقیدہ ختم نبوت کے ڈاکو تم تھے. راستے تم نے کھولے تھے. راستے تم نے کھولے تھے. تمہارے پیر کے پاس ایک مرید آیا تھا، تذکرہ غوثیہ غوث علی شاہ قلندر قادری کی بات، اور اللہ کی قسم میرا پیش کیا ہوا کوئی ایک حوالہ مائی کا لال اس کو ٹھکرا نہیں سکتا. کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا. پیر غوث علی شاہ قلندر قادری کے پاس مرید آیا تھا. مرید نے کہا تھا بابا جی مرید کر لو، سلسلہ قادریہ میں داخل کر لو. کہا اچھا. دو مرید آئے تھے، ایک سے کہا آگے آ جا، وہ آگے آ گیا. کہا پڑھ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اس نے کہا ہے استغفر اللہ. پیر نے کہا استغفر اللہ. مرید نے کہا بابا جی آپ نے کیوں استغفر اللہ کہا؟ تو نے کیوں کہا؟ کہ میں نے تو اس لیے کہا کہ میں تو آپ کو پیر فقیر بابا بزرگ سمجھ کے آیا تھا، آپ اتنے جاہل نکلے کہ رسالت میں اپنا نام لکھ لیا، تو میں اس لیے غلط جگہ پر آنے کی وجہ سے استغفر اللہ پڑھ رہا ہوں. کہ میں نے استغفر اللہ اس لیے پڑھا جاہل کے سامنے راز کی بات کہہ دی. یہ راز کے پردوں کے پیچھے سے مرزا تم نے نکالا ہے. بلکہ مجھے کہنے دو، قادیانیت نے لا الہ الا اللہ مرزا غلام احمد قادیانی رسول اللہ کا کلمہ نہیں نکالا، یہ تمہارے پیروں نے نکالا ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کو نبی مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور مرزا کو غیر تشریعی بغیر شریعت کے نبی یہ مانتے ہیں. اصل نبوت رسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور تمہارے پیروں نے، تمہارے باپوں نے، تمہارے صوفیوں نے ڈائریکٹ اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان کروایا. پیچھے ہو گیا، دوسرے سے کہا تو آ گیا، تو نے مرید بننا ہے؟ جی بننا. آگے آیا، پڑھ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اس نے کہا حضرت میں تو کچھ اور سوچ کے آیا تھا. کہا کیا مطلب؟ کہ میں نے تو آپ کو اور کچھ ماننا تھا، آپ ورے ہی گر پڑے، صرف رسالت پہ ہی راضی ہو گئے. رسالت کے بعد مقام کیا ہے جی؟ جی مخلوق میں سب سے افضل میرے آقا ہے نا، اور پھر خالق کا مقام ہے اور تو کوئی نہیں. مخلوقات میں میرے آقا سے پیارا کوئی اور اس کے بعد خالق و مالک ہے. کہ بابا جی میں آپ کو خدا بنانے کے لیے، ماننے کے لیے آیا تھا، آپ تو ڈیگریڈ ہو کر اپنے آپ رسالت میں گر گئے.
مجھے اگر یہ کہتے کہ مجھے خدا مان، میں تجھے خدا مان لیتا۔ اس کے کندھے پہ تھپکی دے کر کہا بیٹھا رہو، تو بڑا چنگا پتر ہے، تینوں میں ساری گلاں دساں گا، بہ جا کون۔ ہمیں گالی دیتے ہو؟ شیشے کے گھر میں بیٹھ کر سنگ باری کرنا آسان کام نہیں ہے۔ ہم وہ ہیں جنہوں نے رب کی توحید پر چوکی داری کی ہے۔ ہم رب کے علاوہ نہ کسی کو الہ مانتے ہیں، نہ مشکل کشا مانتے ہیں، نہ حاجت روا مانتے ہیں۔ ہم نہ رب کی توحید میں شرک کی آمیزش ہونے دیتے ہیں، نہ محمد کی رسالت میں آمیزش ہونے دیتے ہیں صلی اللہ ہو۔ ہم نبی کی ذات کے بعد کسی کی ذات کو کچھ نہیں سمجھتے۔ ہم آقا کی بات کے بعد کسی کی بات کو، آؤ ہم سے سنو، تم نے کیا کیا، مرزا نے کیا کیا؟ تم دونوں ایک ہی کشتی کے سوار ہو۔ ایک اپنی نبوت کا نعرہ مار کے بدنام ہو گیا اور تم پردوں میں چھپے رہ گئے۔ مرزا غلام احمد قادیانی اپنی کتاب تذکرہ صفحہ 316 پر اپنے بارے میں ایک دعویٰ کرتا ہے، سنو، کہتا ہے خدا تیرے اندر اتر آیا اور تو خدا سے نکلا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ یہ دعویٰ کس کا ہے؟ مرزا غلام احمد قادیانی کا، کہ خدا تیرے اندر آیا تو خدا میں سے نکلا۔ یہ مرزائی کا دعویٰ، ہم اس دعوے پر مرزا غلام احمد قادیانی کو کافر مانتے ہیں۔ لیکن ذرا اپنے گریبان میں جھانکنا، رنگ علی شاہ درگاہ ہے پنجاب کی ایک، وہاں کا گدی نشین عرس والے دن جلال میں آتا ہے، ریکارڈنگ تم نے کی ہے، ویڈیو تم نے بنائی ہے، ہم تو تمہارا آئینہ تمہیں دکھا رہے ہیں، اور آ کر کہتے ہیں لوگوں اللہ عرش پہ نہیں ہے، اللہ آسمانوں پہ نہیں ہے۔ ارے تم آج تک اللہ کو سمجھ ہی نہیں سکے۔ انسان کی صورت میں اللہ ظاہر ہو کے تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ مجھے کہنے دو، یہ رافضی نہیں ہے، یہ کالی پگڑی والا نہیں ہے، یہ رافضی نہیں ہے، یہ تمہاری برادری کا ہے۔ ایک سفید پگڑی والا صوفی اٹھتا ہے، دوڑ لگاتا ہے، آ کے اپنے اس بابے کے قدموں کو پکڑ کے اس کے قدموں میں سجدہ کر کے آواز لگاتا ہے، تو ہی میرا رب ہے، تو ہی میرا رب ہے، تو ہی میرا رب ہے۔ اللہ مسجد میں موجود ہے یا کعبہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کعبے میں موجود ہے یا نبی کی تربت پاک اور روضہ رسول اور نبی کا گھر ہے اور سونے کی جالی میں نور چمکے مار رہا ہے، یا مکے مدینے کی گلیاں بزرگ ہیں، ان کی عزت ان گلیوں سے اللہ کے نام زیادہ ہے۔ میں کہتا ہوں یہ کلمہ پاک، اللہ پاک، قرآن پاک، حدیث پاک اور حقیقت کی خلاف ورزی ہے اور جھوٹ ہے۔ میں یوں کہوں گا کہ بسم اللہ کی صورت میں بن رہی ہے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی بن رہی ہے۔ لا الہ کون ہے؟ لکیریں لا الہ نہیں، میں روشنی والا ہوں کہ اے لوگوں آپ کو خدا اپنی صورت میں ملے گا، نہ آسمان پر جانا پڑتا ہے۔ سوا 1400 سال سے اللہ تعالیٰ اس خاکی مٹی کے پتلے میں ظاہر ہو چکا ہوا ہے، اللہ کا نور ظہور ہو چکا ہوا ہے اور خدا بندے کی صورت میں ظاہر ہو چکا ہوا ہے۔ رب تو میرا ہے، رب میرا تو 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 ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ختم نبوت کی باتیں کرنے والوں، تم نے تو وہ جرم کیا ہے توحید میں شرک کی ملاوٹ کر کے، جو مرزا غلام احمد نے کیا وہی تم نے کیا۔ آگے سنیے، اسی کتاب تذکرہ کے صفحہ 452 پر مرزا لکھتا ہے، ایک بار مجھے الہام ہوا، مرزا جی کا الہام سنیے، ایک بار مجھے الہام ہوا کہ خدا قادیان میں نازل ہوگا اپنے وعدے کے مطابق۔ مرزا کا خدا قادیان میں نازل ہوگا، یہ کس کا دعویٰ ہے؟
مرزا غلام احمد قادیانی کا، قبر پرستوں پیچھے تم بھی نہ رہے، صبر تمہیں بھی نہ آیا، مرزا کے قدموں پہ قدم رکھ کر تم دوڑے۔ آؤ آؤ ہم سے سنو، سن کے اپنے ایمان کی تجدید کرو، توبہ کر کے اہل توحید کے لشکر میں شامل ہو جاؤ۔ دیوان محمدی تمہاری کتاب، صفحہ 166، لکھنے والا خواجہ محمد یار فریدی۔ مرزا نے کہا تھا خدا قادیان میں آیا، قبر پرستوں نے کیا کہا، خواجہ فریدی نے کیا کہا، خدا کو ہم نے دیکھا سدا مٹھن کی گلیوں میں۔ مٹھن گاؤں ہے، کوٹ مٹھن سنا ہے پنجاب والوں یا نہیں؟ کوٹ مٹھن چاچڑ وانگ مدینہ ڈسے، کوٹ مٹھن بیت اللہ، ظاہر دے وچ پیر فریدون باطن دے وچ اللہ۔ چاچڑ وانگ مدینہ ڈسے، چاچڑا بھی ایک گاؤں کا نام۔ ختم نبوت کی بنیاد پہ اہل توحید کو گالیاں دینے والا، تمہارے اندر زہر کوئی اور بھرا ہوا ہے، کوئی اور غصہ نکال رہے ہو، اور وہ غصہ یہ ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھنے کے بعد تمہاری طرح اندھے ہو کر نہ قادری، نہ رضوی، نہ نوری، نہ سہر وردی، نہ وردی، نہ بغیر وردی، ہم نے کہا آقا کے آنے کے بعد کسی اور نام کی ضرورت۔ چاچڑا تمہارے پیر کا گاؤں، تم کہتے ہو ہمیں ایسے ہی پیارا ہے جیسے اہل ایمان کو مدینہ، کوٹ مٹھن بیت اللہ، جیسے اہل ایمان کو بیت اللہ سے پیار، تمہیں بابا فرید کے اس کوٹ مٹھن سے پیار۔ ظاہر دے وچ پیر فرید اور باطن دے وچ اللہ۔ وہاں جاؤ گے بظاہر بابا فرید بیٹھا ہوگا، غلطی نہ کرنا، وہ حقیقت میں اللہ بیٹھا ہوا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرزا نے کہا قادیان میں خدا آئے گا، تم نے کہا خدا کو ہم نے دیکھا ہے سدا مٹھن کی گلیوں میں، خدا بے پردہ جلوہ نما ہے مٹھن کی گلیوں میں۔ کیا فرق ہے تمہارے اور اس کے درمیان؟ دعوے تو برابر چل رہے ہیں دونوں کے۔ اسی کتاب تذکرہ کے صفحہ 525 پر اور حقیقت الوحی صفحہ 105 پر مرزا لکھتا ہے، ذرا سننا، انما امرک اذا اردت شیئا ان تقول له کن فیکون۔ مجھے اللہ نے کہا، بقول مرزا کے مجھے اللہ نے کہا جس بات کا تو ارادہ کرے گا، جو حکم تو اپنی زبان سے نکالے گا وہ فی الفور پورا ہوگا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ شان کس کی ہے؟ یہ شان کس کی ہے؟ یہ شان محمد الرسول اللہ کی بھی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عہد میں میرے آقا زخمی ہوئے، زبان سے کہا یہ قوم کیسے فلاح پائے گی جنہوں نے اپنے رسول کے ماتھے کو پھاڑ دیا۔ پھاڑنے کا سبب بننے والے خالد ابن ولید تھے، جنہوں نے لشکر کو لوٹا کے حملہ کیا تھا۔ مالک نے جواب میں کہا لیس لک من الامر شیء، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اختیار، چاہے ان کو معاف کر دوں چاہے ان کو عذاب دوں، انہوں نے ظلم کیا، یہ ظالم ہیں، لیکن آپ کا اختیار نہیں ہے۔ مرزا کہتا ہے مجھے اللہ نے کہا جو تیری زبان سے نکلے گا وہ فی الفور پورا ہوگا، تیری زبان کا نکلا ہوا جملہ ٹل نہیں سکتا۔ یہ مرزا کا جرم جس پہ امت اسے کافر کہتی ہے، اپنے بارے میں خود سوچ لینا۔ ہم طالب علم ہیں، تمہیں آئینہ دکھا رہے ہیں، فتوے نہیں لگا رہے۔ ایمان پلے میں ہے تو اپنے اوپر فتویٰ خود لگانا۔ تم کہتے ہو ہم نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، پی ایچ ڈی والے بابا فتویٰ خود لگانا۔ یہ تیرا مولوی، یہ تیرا پیر احمد رضا خان بریلوی اپنی کتاب ملفوظات احمد رضا صفحہ 30 پہ اپنے پیر محمد یمنی، سید محمد یمنی تو پیر تھا، اس کی تو بات ہی الگ ہے نا۔ یہاں اس کے بیٹے کا ذکر ہو رہا جس کی عمر چند سال تھی، مادر زاد ولی تھا، جماندرو ولی سی۔ ایک دن باہر نکلا، اپنے بابا کی سیٹ پہ بیٹھ گیا اور ایک سے کہا لکھ، لسٹ بنا، فلاں فی جنہ، فلاں فی جنہ، فلاں، جنت کی لسٹ بنانی شروع ہو گئی۔ وہ بھی خوشی خوشی بناتا رہا، چلو جنتی ہے جنتی۔ وہ پورے ہو گئے، کہا اب بنا فلاں فی النار، فلاں فی النار، فلاں فی النار۔ تو یہ ڈر گیا، پیر صاحب کا بیٹا ہے، اس کی منہ سے نکلے گا تو پتہ نہیں کیا بنے گا۔ قلم نہ چلائی، کسی جہنمی کی لسٹ یا آگ والوں کی لسٹ نہ بنائی۔ پیر کے بیٹے نے چلا کہا لکھ، نہیں لکھا، پھر کہا لکھ،
نہیں لکھا. تیسری بار کہا لکھ, جب نہیں لکھا کہا انت فی النار, کوئی جا نہ جائے تو پکا جہنمی, تو ضرور آگ میں چلے گا. ڈر گیا, سید محمد یمنی کے پاس بھاگا کہ آپ کے اس چھوٹے سے بچے نے جنتیوں کی لسٹ بنائی, میں نے بنا دی, پھر جہنمیوں کی شروع کی, آگ والوں کی شروع کی, میں نے نہیں لکھا, اس نے آخر میں مجھے ہی کہہ دیا انت فی النار. سید محمد یمنی پیر صاحب کہنے لگے یہ بتاؤ انت فی جہنم کہا تھا یا انت فی النار کہا تھا؟ کہا نہیں جہنم تو نہیں کہا, نار کہا تھا. کہا یہ جو منہ سے نکال دے میں اس کو ٹال نہیں سکتا, اس نے جو منہ سے نکالا ہے وہ ہو کر رہے گا, تیری مرضی ہے, چاہے دنیا کی آگ میں جل کے مر جا یا جہنم کی آگ میں جل کے مرنا. اگر اس نے انت فی جہنم کہا ہوتا تو تو جہنم میں ہی جاتا ہے, معنی یہی ہوا نا. کتاب کے لفظ ہے کہ اس نے کیا کہا, کہ اس نے نار کہا تھا, کہ تیری مرضی ہے, چاہے دنیا کی آگ پسند کر یا آخرت کی آگ کو پسند کر. کہا نہیں وہ آخرت والی ڈاڈی ہے, میں نے ایتھی ہی ساڑ لو. آگ جلائی گئی اور یہ مرید آگ میں گر کے جل کے راکھ ہو گیا. بریلوی صاحب لکھتے ہیں کہ آگ میں جلا ہوا بھی شہید ہوتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. قادیانی نے کہا میری زبان سے جو نکلے وہ پورا ہوگا. تم نے کہا قادیانی تو قادیانی تھا, ہمارے پیر کے بچے کے منہ سے جو نکلے وہ پورا ہوگا. بتاؤ دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہ فرق تمہارے ذمہ ادھار رہے گا. مرزا قادیانی نے اپنی اسی کتاب تذکرہ کے صفحہ 198 پر لکھتا ہے میں نے ایک کشف دیکھا کہ میں خود خدا ہوں. میں نے کشف دیکھا میں خود خدا ہوں اور میں نے یقین کر لیا کہ میں ہی خدا ہوں. مزید لکھتا ہے اسی اثنا میں نے دیکھا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نقل کفر نباشد, اللہ کی روح مجھ میں محیط ہو گئی, الوہیت بڑے زور سے مجھ میں غالب ہو گئی, اور میں اس وقت یقین کرتا تھا کہ میرے جسم کی اعضاء میرے اعضاء نہیں ہیں, نعوذ باللہ اللہ کے اعضاء ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. بولو یہ کفر ہے یا نہیں؟ اس کے کفر ہونے میں کوئی شک ہے یا نہیں؟ اسی لیے علماء اہل الحدیث نے مرزا پہ سب سے پہلے کافر ہونے کا فتویٰ لگایا. لیکن سنو, قادیانی مجرم نے رب ہونے کا دعویٰ کیا, اور اہل توحید کو گالیاں دینے والوں, قبر پرستی کے بازار کے اندر ڈوب جانے والوں, تم نے کیا کیا؟ ایک پیر ہے پاکستان کا سادھو سدا سدھانے میاں مدہ اے تے اگلے جان پتہ نہیں کنک مدہ ہو کے لتر پہن رہے ہونے انہوں. میاں مدہ جی کا کلام سنیے, کہتے ہیں سادھو سدا سدھانے, عارفانہ کلام ہے, ہمارے پاس یہ سب کتابیں موجود ہیں. سادھو سدا سدھانے جنہ ڈھونڈ لیا اصلی تاجی, میاں مدہ مرشد رب آکھی پاویں فتوے لان شریطاں جی. اے میاں اپنے مرشد کو رب کہنا, بھلے شریعت والے تجھے کافر کہتے رہے کوئی پرواہ نہ کرنا, لیکن پیر کو پیر نہ سمجھنا, رب سمجھنا. قادیانی نے کہا کہ میں خود خدا ہوا, تم نے کہا ہمارا پیر خدا ہوا, ہمارا مرشد خدا ہوا. یہ ایک حوالہ تھا. اور لیجئے فوائد فریدیہ کا دوسرا حوالہ, خواجہ غلام فرید صاحب کی کتاب صفحہ نمبر 78, اس میں لکھتے ہیں ابو الحسن خرقانی نے فرمایا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اے اللہ, یہ جملے نقل کرنے سے پہلے میں تیرے ہاں معافی کی درخواستیں دیتا ہوں. مولا, آج اہل توحید کو تیرے ساتھ شرک کرنے والے, تیرے نبی کی رسالت میں شرک کرنے والے تیرے مواحد بندوں کو گالیاں دے رہے ہیں, ان کو جواب دینا مقصود نہ ہوتا, میں کفر کی اس عبارت کو اپنی زبان پہ نہ لاتا. فوائد فریدیہ میں خواجہ صاحب نقل کرتے ہیں ابو الحسن خرقانی نے کہا آج صبح میری اللہ سے کشتی ہوئی, اللہ نے مجھے ہرا دیا. اور یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ اللہ مجھ سے 2 سال بڑا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ساجد میر صاحب کو گالیاں دینے والوں, اہل توحید کو گالیاں دینے والوں, چند الفاظ کے سمجھنے میں غلط فہمی پر فتوے کفر کی مشینوں کے لگانے والوں, بازار اور گلیوں میں
وہاں بھی کافر کے نعرے لگانے والوں بتاؤ، فوائد فریدیہ تمہارے خواجہ جی کی کتاب، تمہارے خواجہ کا پیر ابو الحسن خرقانی وہ لکھتا ہے میری خدا سے کشتی ہوئی، خدا نے مجھے ہرا دیا، اور اس لیے کہ خدا مجھ سے 2 سال بڑا ہے۔ اپنے گریبان میں جھانکے تو دیکھو تمہارا ایمان کہاں پر ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی کتاب فوائد فریدیہ کا صفحہ نمبر 76 کہتے ہیں کسی نے حسین بن منصور حلاج سے کہا میں نے سنا ہے تو نے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کو کافر تو اہل الحدیث نے کہا کہ اس نے نبوت کا اعلان کیا، تمہارے گھر کے چھپے ہوئے نبیوں پر تم نے بھی کوئی کفر کی فتوے لگائے تو ہمیں بھی دکھا دو۔ منصور حلاج سنا ہے تو نے نبوت کا اعلان کیا۔ حلاج نے کہا افسوس ہے تجھ پر، تو نے میری شان کتنی کم کر دی، میں نے نبوت کا نہیں خدائی کا اعلان کیا ہے۔ تم نے درجنوں کو خدا بنایا، تم پھر بھی مسلمان رہے۔ تم نے 20 کو نبی بنایا، تم پھر بھی مسلمان رہے۔ اور اہل حدیث رب کی ربوبیت میں، مولا کی الوہیت میں کسی کو شریک نہیں بناتے۔ رسول کریم کی نبوت اور رسالت میں کسی کو شریک نہیں بناتے، اور تم کافر کافر وہابی کافر کے نعرے مارتے ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آؤ ہم سے سنو، تمہارے گھر کی خبر ہم تمہیں دیتے ہیں۔ مرزا قادیانی اپنی کتاب تذکرہ صفحہ 412 پر دعویٰ کرتا ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ اللہ نے مجھے کہا انت منی بمنزلت اولادی، اے مرزا تیری شان میرے نزدیک ایسے ہی ہے جیسے میرے اولاد میرے بیٹوں کی شان ہوتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رب کا کوئی بیٹا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ ایک ہے، تنہا ہے، یکتا ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ جنا گیا ہے۔ مرزا نے رب کی طرف بیٹوں کی نسبت کی، رب کے بیٹے بنائے، پیچھے تم بھی نہ رہے، کسر تم نے بھی نہ چھوڑی۔ تم نے کیا کہا آؤ وہ بھی ہم تمہیں سناتے ہیں۔ میرا سب سے پہلے عوام الناس سے التجا ہے، جن کتابوں کے حوالے میں تمہیں دے رہا ہوں جاؤ اپنے مولویوں سے پوچھ کے یہ کتابیں خریدو، اور تمہیں مرزا والے جرم یہاں پہ ملے تو پیارے نبی کی محبت پانے کے لیے اہل حدیث کے لشکر میں شامل ہو جاؤ، ہمارے دامن میں آ جاؤ۔ اللہ کی قسم ہم اللہ کو گواہ بنا کر کائنات کے لوگوں سے وعدہ کرتے ہیں، ہم نہ رب کی ربوبیت الوہیت میں اسماء و صفات میں شریک بناتے ہیں، نہ پیارے حبیب کی نبوت و رسالت میں شریک بناتے ہیں۔ ہمیں اللہ نے 2 ہاتھ دیے، ہم ایک ہاتھ میں اللہ کے کلام کو پکڑتے ہیں، دوسرے میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پکڑتے ہیں، نہ تیسرا ہاتھ ہے نہ ملفوظات تھامتے ہیں۔ تم نے کیا کیا؟ ملفوظات احمد رضا صفحہ 186 اس پہ احمد رضا ایک سچے مجذوب کا قصہ نقل کرتے ہیں جس کا نام تھا موسیٰ سہاگ، جو زنانہ وضع رکھتا تھا، چوڑیے پہننا، عورتوں کا لباس پہننا۔ بارش نہ ہو رہی تھی، قاضی نے آ کر کہا اللہ سے دعا کرو بارش ہو جائے۔ موسیٰ سہاگ زنانے نے پتھر اٹھایا، میرے رب کی یہ توہین قادیانیوں کے بعد ہمیں تمہارے ہی گھر میں ملی ہے۔ پتھر اٹھایا، آسمان کی طرف منہ کیا، چوڑیوں کے قریب پتھر کو لایا اور کہا می بھیج، بارش برسا، یا میں یہ چوڑیے توڑنے لگا ہوں، معنی یہ ہوا می بھیج یا اپنا سہاگ واپس لے لے۔ یہ کہنا تھا کہ بادل پہاڑوں کی طرح آئے، بارش برسی، تم نے رب کی بیوی بنا دی اور تم ایمان والے رہے۔ مرزا قادیانی نے رب کی طرف بیٹوں کی نسبت کی اور کفر کے فتوے لگے۔ اپنے گھر کا بھی حال دیکھو، امام صاحب نے کہا چلو نماز پڑھنے، یہ بابا نماز پڑھنے مسجد میں آیا، امام نے کہا اللہ اکبر، احمد رضا کی کتاب کے لفظ ہے۔ موسیٰ سہاگ نے کہا اللہ اکبر، میرا خاوند
حی لا یموت ہے، یہ مجھے بیوہ کیے دیتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رب کی نہ کوئی بیوی ہے، رب کا نہ کوئی بیٹا ہے، رب کے نہ کوئی ماں باپ ہے، وہ ان ساری کمزوریوں سے پاک ہے، اور جو رب کا یوں شریک بناتا ہے وہ مسلمان رہ سکتا؟ سوچئے گا، تم نے پی ایچ ڈی کی ہے گالیاں دینے میں، تمہاری زبان تھکتی نہیں سعودی عرب کو گالی دینے میں، تمہارا عرفان شاہ مشہدی سماحت الشیخ مفتی اعظم سعودی عرب شیخ عبدالعزیز آل شیخ کو گالیاں دیتا ہے دن رات، تمہارا پیر علاؤدین صدیقی طواف کرتے ہوئے کہتا ہے اپنے مریدوں کو دعائیں یاد نہ ہو تو وہابیوں کو گالیاں دے لیا کرو، مبارک ہو تمہیں گالیاں، تمہارے بڑوں نے تمہیں یہی کچھ سکھایا ہے، دعائیں نہیں سکھائی، گالیاں سکھائی ہیں۔ وقت سے پہلے فرض بھی پڑھ لیتا، ان کے ساتھ ویسے ہی کھڑا ہو جاتا۔ اور میں ایک دوسری گل دساں، گل سن چنگی نے لگ سی لیکن چونکہ میری گل ہے اور ان میں پردہ نہیں چھوڑتا، ان میں دستا جانا چاہتا ہوں۔ ایک آدمی میرے کو پوچھا کہ جی میں نے کعبہ شریف سے دعاواں نہیں آمدیاں طواف دیاں تے کران کی؟ لوگ کتاباں چکی پھرتے، میں کتاباں نہ کس پڑھے آج تک لگ دیں دو تکے، نہ کتاب تے نہ حساب تے زبانی پڑھ، کچھ نہیں آمدہ، کچھ نہیں، واللہ سمت اللہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ میں کہ تو کچھ بھی نہیں آمدہ، کچھ بھی نہیں آمدہ۔ میں کہا بسم اللہ بھی پوری نہیں آمدی، تو پھر بابیاں نو گالاں کٹدا پھر چلو توڑی ایسی چلو توڑی ایسی تو پہلے رمل ترے رمل ہونے کہ اچھل دے دوڑ دے تو بھی اسی طرح کہتا نال گالاں کٹی جا توڑی بنیاد رکھن والے دی ایسی تو یہ تو پھر گناہ اسی میں ہے، گناہ نہیں ہونے لگا تیرے پچھلے معاف ہو سن کہ اللہ فرشتے نے کیسی ہے سیان گیا میرے تے میرے نبی دے دشمنوں معاف کرو اس میں۔ حضرات اب میں پھر اعلان ببانگے دخل بڑے وثوق اور اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں، میرا وہی عقیدہ ہے جو قبلہ پیر عرفان شاہ صاحب۔ خادم حسین رضوی گالیاں دیتا ہے، اشرف جلالی اہل الحدیث پر تبرہ کرتا ہے، تمہارا دن رات کا کام طواف میں گالیے، جلسوں میں گالیے، خادم حرمین شریفین کو گالیے، وقت کے مسلمان حکمران کو گالیے، تم گالیاں دیتے دیتے نہیں تھکتے، لیکن ذرا یہ تو بتاؤ کہ اپنے جرائم کی لسٹ پہ نظر کب دوڑاؤ گے؟ گالیوں سے بریک لگا کے ذرا اپنے عقیدوں کو تو پرکھ لو۔ وہ جرم جو قادیانی کر چکا وہ جرم تمہاری کتابوں کے اندر موجود ہے۔ آؤ میں تمہیں سناتا ہوں۔ مرزا غلام احمد قادیانی اپنی کتاب تذکرہ کے صفحہ 646 میں لکھتا ہے کہ مجھے اللہ نے یہ بشارت دی، اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ مظہر الحق كأن اللہ نزل من السماء اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ہم ایک لڑکے کی تجھے بشارت دیتے ہیں جس کے ساتھ حق ظہور ہوگا، گویا آسمان سے خدا اتر آیا۔ یہ مرزا کے کفر کا اعلان ہمارے منہ سے سن کر جاؤ۔ ہم مرزا کو کافر مانتے ہیں کیونکہ وہ رب کی طرف بیٹے کی نسبت کرتا ہے، اللہ کا شریک بناتا ہے، یہ تو اس کا عقیدہ تھا، اس لیے کافر قرار پایا۔ اپنے اوپر تنہائی میں بیٹھ کے خود فتوے لگانا، اپنے مولویوں سے فتوے پوچھنا۔ اب تم بھی سنو، تمہارے بابا کیا کہتے ہیں؟ دیوان محمدی ہے، خواجہ محمد یار فریدی، کتاب کا صفحہ نمبر 151 ہے۔ شعر پڑھتے ہیں، ذرا شعر کو سننا۔ کہتے ہیں بجاتے تھے جو انی عبدہ کی بنسری ہر دم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر دم کیا کہا کرتے تھے؟ میں کون ہوں؟ انی عبدہ، انی عبدہ، یہ کون کہا کرتا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدہ کائنات نے کہا تھا، میری ماں نے کہا تھا، مومنوں کی ماں عائشہ صدیقہ نے کہا تھا، آقا اتنے لمبے لمبے رکوع و قیام و سجدے کرتے ہو کہ قدم مبارک سوج گئے۔ کہا عائشہ جس اللہ نے مجھ پہ اتنا احسان کیا ہے میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا نہ بنوں؟ بولو، شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ خواجہ فریدی کیا کہتا ہے؟ محمد یار فریدی بجاتے تھے جو انی عبدہ کی بنسری ہر دم، خدا کے عرش پہ انی ان اللہ بن کر نکلیں گے۔
قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے عرش سے پردہ ہٹے گا تو وہاں اللہ نہیں ہوگا بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی صورت میں عرش پہ ہوں گے۔ مرزا قادیانی نے اپنی کتاب تذکرہ صفحہ 432 میں لکھا کہ عبد القادر جیلانی کا قول ہے، رأیت ربی علی صورت ابی، میں نے رب کو اپنے باپ کی شکل میں دیکھا۔ مرزا کہتا ہے میں نے بھی اسی طرح اپنے والد کی شکل پہ اللہ کو دیکھا، ان کی شکل بڑی باروب تھی، عظیم الشان تخت پہ بیٹھے تھے، میرے دل میں ڈالا گیا کہ یہی خدا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرزا نے اپنے باپ کی شکل میں اللہ کو دیکھا، اللہ اس کے کفر پہ اس کو جہنم کا آخری کتا بنا کر اس جہنم میں جلائے جس مجرم نے رب کے ساتھ گستاخی کے یہ جملے کہے۔ لیکن سنو تم نے کیا کہا، دیوان محمدی خواجہ محمد یار فریدی کی کتاب صفحہ 136 پہ اپنے پیر کا لکھا ہوا شعر سن لو، سورت رحمان ہے تصویر میرے پیر کی۔ مرزا نے کہا میرے باپ کی صورت میں خدا آیا، تم نے کہا ہمارے پیر کی صورت میں خدا آیا۔ سورت رحمان ہے تصویر میرے پیر کی، علم القرآن ہے تقریر میرے پیر کی۔ کیا خدا کی شان، کیا خدا کی شان ہے یا خود خدا ہے جلوہ گر، ملتی ہے اللہ سے تصویر میرے پیر کی۔ وقت کم ہے وگرنہ ہم شریعت کے ترازو میں تمہارے اس کفر کے تول کو تول کر جواب دیتے۔ لوگوں اللہ سے ڈرو، اللہ کی توحید پہ آؤ، پیارے نبی کی رسالت پہ آؤ، اور اللہ کی قسم کائنات میں اہل السنہ والجماعہ اہل الحدیث کے علاوہ آپ کو کوئی نہیں ملیں گے جو رب کی ربوبیت الوہیت اسماء و صفات میں کسی کو شریک نہیں کرتے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں نبوت میں کسی اور کو شریک نہیں کرتے۔ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا سادہ سا ترجمہ سمجھا ہے، پوجنا ہے تو عرش والے کو، پوجنے کا طریقہ پوچھنا ہے تو مدینے والے کو۔